السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام صدر جلسہ، اس شہر کے مایہ ناز شخصیتیں، ذمہ داران جماعت، ذمہ داران جمعیت، دین کا جذبہ لے کر آئے ہوئے، اپنی اور دوسروں کے اصلاح کا جذبہ لے کر آئے ہوئے معزز سامعین، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، جیسے آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ میرا جو عنوان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خشیت الہی میرا عنوان ہے. اس کے تحت میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے آپ کے سامنے. ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے، انما ذالکم الشیطان، بے شک یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. فلا تخافوہم، تم دوسروں سے نہ ڈرو، وخافونی، مجھ سے ہی ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم مومن ہو. معزز دوستوں، آیت آپ نے سنی، ترجمہ میں نے آپ کے سامنے آسان لہجے میں ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا. ایک بہت بڑے عالم عرب دنیا کے گزرے ہیں، عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ ان کا نام ہے. تفسیر سعدی کے نام سے ان کی تفسیر ہے. قرآن کی اس آیت کی وہ تفسیر ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں، فی ہذہ الآیہ وجوب الخوف من اللہ تبارک و تعالی. غور سے سنیں ایک ایک جملے کو. عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ کا قول یہ ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے وجوب الخوف من اللہ تعالی. اور ایک جملہ کتنا اچھا جملہ ہے، دیکھو، فعلی قدر ایمان العبد یکون خوفهم من اللہ. آدمی کا ایمان اللہ کی ذات پر جتنا مضبوط ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ سے ڈرے گا. فعلی قدر ایمان العبد، بندے کا جیسا ایمان ہوگا اسی طریقے سے اس کے اندر اللہ کا ڈر رہے گا، اللہ کا خوف رہے گا. قرآن مجید میں ایک اور جگہ سورہ توبہ کے اندر اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوا، فاللہ احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین. لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اللہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تمہارے اندر ایمان ہے. ایک اور آیت قرآن مجید میں ہے سورہ مائدہ کے اندر، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون. آج کافر مایوس ہو گئے ہیں تمہارے دین سے، کافروں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. یہ ساری آیتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں میرے بھائیوں، خوف ڈر صرف اللہ عز و جل کا ہی ہونا چاہیے. آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ جواب دے نہ دے، جواب میں دے کر آگے جاتا ہوں. کیا ہم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں؟ ایک دو کے علاوہ کسی نے جواب دیا نہیں. ہمارا تو یہ ماننا ہے یہ سر کٹ سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا سوائے اللہ عز و جل کے. ہمارا یہ ماننا ہے، جیسے اچھے سے یاد رکھو، جیسے سجدہ کرنا ایک عبادت ہے، رکوع کرنا ایک عبادت ہے، دعا مانگنا ایک عبادت ہے، ویسے ہی ڈرنا ایک عبادت ہے. ڈرنا ایک عبادت ہے، یہ سوائے اللہ عز و جل کے کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے.
آپ مسلمان بھی ہو اور آپ اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے بھی ہو، یہ دونوں چیزیں مل نہیں سکتی۔ کبھی مسلمان ڈر نہیں سکتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق آدمی کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا، آدمی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اتنا زیادہ آئے گا۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے سورہ توبہ ہی کے اندر ایک اور آیت اللہ نے نازل فرمائی، ہدایت یافتہ مسلمان کون ہے؟ ہمارا بڑا جھگڑا ہوتا ہے، تو صحیح ہے میں صحیح ہوں، جی تو کامیاب ہے میں کامیاب ہوں۔ میں قرآن کی کچھ آیتیں تمہارے حوالے کرتا ہوں، آج کے بعد تمہیں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ وہ آیت میرے ساتھ پڑھ لیجئے ایک بار۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک، ذرا زور سے، ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم۔ کسی مولوی صاحب سے نہیں پوچھیے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کون ہدایت پر ہیں اللہ کے پاس؟ کون کامیاب ہیں اللہ کے پاس؟ آپ سورہ بقرہ شروع سے پڑھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں نے جو 5 باتیں اللہ نے کہی، 5 چیزیں جس میں موجود ہیں، اللہ گواہی دے رہا ہے وہ ہدایت پر ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے وہ کامیاب ہیں۔ 5 باتیں کہوں گا تو وقت لمبا ہو جائے گا، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ وہ 5 باتیں جانتے نہیں؟ آگے بڑھوں میں؟ جی یہ پوچھے تو بھی غلطی چاہیے۔ اختلاف العلماء، علماء میں اختلاف، وہ نہیں بولتے ہیں ہاں بولتے ہیں، سبحان اللہ۔ چلیے بول دیتا ہوں، کامیاب آدمی کون ہے؟ لڑنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کامیاب ہوں میں کامیاب۔ قرآن کی آیت دیکھیے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ کون؟ آیت شروع سے پڑھو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ کو دیکھے بغیر دیکھے کے ایمان لے کر کے آتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ پہلی چیز ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے آنے والے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں نے ایک چیز آپ کے سامنے بتائی، 5 باتیں جس آدمی کے اندر موجود ہو، اللہ خود گواہی دے رہا ہے وہ آدمی ہدایت پر ہے، وہ آدمی کامیاب ہے۔ اور پہلی چیز وہ 5 باتوں میں سے ہے، یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتا ہو غیب پر، جو بغیر دیکھے کہ اللہ کی ذات پر، نبی پر ایمان رکھتا ہو، یؤمنون بالغیب۔ دوسری چیز ہے وہ یقیمون الصلاۃ، جو نماز کی پابندی کرتا ہے، جی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ تیسری چیز ہے ومما رزقناہم ینفقون، جو بھی ہم نے دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتا ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب بھی یہ آیت ہم پڑھتے ہیں ہمارا ذہن جاتا ہے پیسوں کی طرف، صرف پیسہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے، میں یہ کسی کو منانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، دنیا کے مفسرین نے جو لکھا آپ کے سامنے وہ میں کہہ رہا ہوں۔ اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے اور وہ علم خرچ کرتا ہے، سبحان اللہ، وہ بھی آدمی اس کے اندر آتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کتنی 3 باتیں ہوئی نا۔ چوتھی بات وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ آدمی جو ایمان رکھتا ہے اس چیز پر جو تمہارے اوپر اتاری گئی ہے، یعنی قرآن مجید پر، اور اس چیز پر جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے اس پر ایمان رکھتا ہو۔ کتنی باتیں ہوئی؟ 4 باتیں۔ گنائیں گے 4 باتیں؟ جی غیب پر ایمان، ماشاءاللہ۔ دوسری بات نماز، بارک اللہ۔ تیسری بات جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی بات جی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور آخری اور 5ویں بات وبالآخرۃ ھم یوقنون، ان کا ایمان آخرت پر ہوتا ہے۔ جس مسلمان میں اچھے سے یاد رکھو، جھگڑا نہ کرو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ایک دوسرے پہ فتوے نہ لگاؤ۔ جس مسلمان میں یہ 5 باتیں پائی جاتی ہیں، اللہ گواہی دے رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی مسلمان ہیں جو اللہ کی ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی مسلمان ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔
آپ اگر اتنا بھی اس بیان سے لے کر چلے گئے نا، انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کا یہاں آنا کامیاب ہو جائے گا۔ سورہ توبہ کے اندر میرے بھائیوں ہدایت یافتہ مسلمانوں کی ایک اور شکل بیان کی گئی، ایک اور بات اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، میں وہ سارے لوگ خوش ہو جائیں انشاءاللہ تعالی، وہ سارے لوگ جو مسجد سے جڑے ہوئے ہیں۔ کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ مسجد میں امامت کرتے ہیں، مسجد میں مؤذن کا کام کرتے ہیں، مسجد میں جھاڑو لگاتے ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، مسجد میں متولی ہیں، مسجد کے کسی بھی حصے سے ان کا جوڑ ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، وہ سارے لوگ خوش ہو جائیں انشاءاللہ، اس لیے کہ آیت ویسی ہے اور میرا موضوع بھی اس آیت میں لگا ہوا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، یہیں کھڑ جاتے ہیں، بعد میں آگے بڑھیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ علامہ ابن کثیر بہت بڑے عالم ہیں، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک جملہ لکھتے ہیں، سبحان اللہ، شہید اللہ تبارک و تعالی لعمار المساجد بالایمان۔ اللہ گواہی دے رہا ہے وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ان کے ایمان کی گواہی اس آیت میں اللہ دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا شرف ہے یہ، سبحان اللہ۔ خاص طور سے وہ لوگ جو مؤذن کا کام کرتے ہیں، جو امامت کا کام کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ چھوٹا سا کام ہے۔ آپ کے سامنے ایک بات بول کر میں بات آگے لے کر جاتا ہوں، یہ پوری آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ حضرت عمر بولا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، اگر میں خلیفہ نہیں ہوتا تو میں مؤذن بن جاتا۔ کیا بولتے تھے؟ حضرت عمر بولا کرتے تھے اگر میں خلیفہ نہیں ہوتا، اگر اللہ نے مجھے خلیفہ نہیں بنایا ہوتا، مؤذن کا اتنا بڑا مقام ہے ہمارے دین کے اندر، میں مؤذن بن جاتا۔ سبحان اللہ، یقین مانیے مؤذنین کا احترام کیجیے۔ جی کارے گیا تھا انہیں، بولنے کا انداز کیسا ہے ہمارا، جی آرے جارے سے بات کرتے ہیں، سنگولر سے بات کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ آیت پوری سن لیں، ہر وہ آدمی جو مسجد سے جڑا ہوا ہے، پہلی بار جب میں نے آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ سنا مجھے اندر سے خوشی ہوئی۔ اللہ اگر کسی کے ایمان کی گواہی دے، اللہ اگر کسی کے ایمان کی گواہی دے، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، پوری آیت اس طریقے سے ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ بے شک اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جن کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے اور وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ابھی جو ہمارا موضوع ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے اس بات کی یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سبحان اللہ، ہدایت یافتہ لوگوں کی جب فہرست تیار ہوگی اس میں ان کا نام پہلے نمبر پر آئے گا، جو اللہ کے سوا، جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کامیاب آدمی کون ہے؟ سبحان اللہ، اس دنیا میں کامیاب کون ہے؟ اگر میں سوال کروں آپ سے، الگ الگ آدمی الگ الگ جواب دیں گے۔ جی ہر ہمیشہ ہندوستان کی جو میگزین نکلتی ہے اس میں 10 سکسیسفل مین ان دا ورلڈ، 10 کامیاب آدمی اس سال کے کون ہیں، ایک فہرست جاری ہوتی ہے۔ جی قرآن مجید کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کامیاب آدمی کون ہے؟ کون کامیاب ہے؟ جی ہاں بتائیں، کون کامیاب ہے؟ پوچھوں کیا بھائی بدر والے، یا بول کر چلا جاؤں؟ آپ جیسا بولیں گے ویسا۔ یہ تو کیا کہ عجیب دکھ رہا تھا، یہ ایک نیا آدمی کون کی کھڑ کو پوچھ کو بول رہا ہے۔ پوچھوں نہیں پوچھوں بھائی، ارے کچھ تو منہ کھولو جی، پوچھوں کون ہے کامیاب؟ کامیاب کون ہے؟ ہزاروں کروڑ رکھنے والا؟ جی تقویٰ، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو خیر و برکت دے، دنیا و اخروی پریشانیاں اللہ آپ کی دور فرمائے، آپ کے علم میں، عمل میں، صحت میں، اولاد میں، دولت میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ خالی 4-5 جنے آمین بول رہی، پورا انولے کو چلے گئے جلسے میں۔ ہم نہ کیا ملا بھائی یہاں آ کر؟ جی کیا ملا ہم کو؟ اگر آپ ان کے لیے دعا دیں گے نا، ایک فرشتہ آپ کے لیے دعا دے گا، ایک فرشتہ آپ کے لیے دعا دے گا۔ علامہ ابن حزم کہتے رحمہ اللہ،
اگر کسی کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، اسے لگتا ہے میری دعائیں نہیں قبول ہو رہی ہیں، دعائیں قبول کروانے کا ایک طریقہ یہ ہے آپ دوسرے کو دعا دیجئے. ایک فرشتہ تمہارے سر کے پاس کھڑے ہو کر جتنی دعائیں آپ دوسروں کو دیں گے اتنی دعائیں وہ فرشتہ آپ کو دے گا. جی ہاں، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، آپ دوسرے کی بچی کے لیے دعا دیجئے اللہ ان کی بچی کی شادی کروا دے. فرشتہ سر کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہے اے اللہ ان کی بچی کی شادی کروا دے. آپ کا قرض ادا نہیں ہو رہا ہے، آپ سامنے والے کے لیے دعا کیجئے اللہ ان کا قرض ادا کروا دے. فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا ہے اللہ ان کا قرض ادا کروا دے. سبحان اللہ. الگ الگ لوگ ہیں، کامیابی الگ الگ فہرست اسلام میں بیان کی گئی ہے، مگر ایک آیت میرے عنوان سے تعلق رکھنے والی ایک آیت، کامیاب کون ہے؟ سورہ نور کی ایک آیت کریمہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. نہیں، اب میں بول رہا ہوں، آپ لے کر جائیں. ابھی میں قرآن پڑھ کر قرآن کی روشنی میں کامیاب کون ہے بتا رہا ہوں، آپ وہ جواب یہاں سے لے کر جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرے اللہ کی، جو اطاعت کرے اللہ کے رسول کی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ترہ امتیاز ہے اس جماعت کا، یہ ترہ امتیاز ہے اس جماعت کا، یہ خصوصیت ہے اس جماعت کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں یہ اپنی زندگیاں تلاش کرتے ہیں، اپنی ہر چیز کو دیکھتے ہیں اس میں میرے نبی کا حکم کیا ہے. سبحان اللہ. جو اطاعت کرے اللہ کی اور اطاعت کرے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. بیچ میں ایک بات روک کر آپ کو بتا دو، انشاءاللہ ہم سب ایک دن مریں گے انشاءاللہ. نہیں مریں گے؟ نہیں مریں گے؟ یہ تو پورے جواب دیں گے. اللہ کا انکار کرنے والے لوگ دنیا میں آئے ہیں مگر موت کا انکار کرنے والے نہیں آئے، آج تک اس دنیا میں نہیں آیا. جب مریں گے تو ہم سے 3 سوالات ہوں گے نا جی. تمہارا رب کون ہے؟ تمہارے نبی کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسی کوشش کرتے ہیں بال پین سے یہاں لکھ کر باقاعدہ دفناتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو باقاعدہ ایک رکھ کر کتاب رکھ کر دفناتے ہیں، وہ اندر بھی کاپی مارنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ نہیں چلے گی کاپی، وہاں پر وہاں نہیں چلے گی. یہ 3 سوالات اچھے سے یاد رکھو، یہ ساری زندگی ہے، پوری زندگی ہے جو 3 سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے. وہ 3 سوالوں میں پوری زندگی ہے انسان کی. اگر کسی نے اللہ کو اللہ رب مانا اور ساری زندگی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا نہیں، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی توحید کو چھوڑا نہیں، بیمار پڑ گیا، لوگوں نے کہا فلاں جگہ چلا جا، وہ آدمی ہے، وہ عامل، وہ کامل، یہ فلاں، جی ہاں تیرا علاج وہ کہا نہیں. اگر توحید پر قرآن کی روشنی میں علاج ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بیماری مجھے مبارک ہے. سبحان اللہ. یہ سوچ کر زندگی گزار لیا، کبھی توحید نہیں چھوڑا، کبھی شرک نہیں کیا، اس کی زبان سے نکلے گا تیرا رب کون ہے، بے ساختہ اندر سے نکلے گا ربی اللہ. کیا نکلے گا؟ یہ پوری زندگی ہے، یہ ساری زندگی کا ماحصل ہے. یہ جو آدمی نبی کی بات آنے کے بعد کسی کی بات اس پر نہیں رکھا، آخری حرف آخر نبی کی بات رہی، اللہ اکبر، اللہ کے رسول کی بات رہی. جب اس سے پوچھا جائے گا تیرے نبی کون ہیں، بے ساختہ زبان سے نکلے گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جس نے دین کو معلوم کیا، ہر چیز کو معلوم کرنے ٹائم ہے مسلمان کے پاس، اخبار پڑھنے ٹائم ہے، جم کرنے ٹائم ہے، صبح میں واکنگ کرنے ٹائم ہے، ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے. میں ایک سوال تم سے کرتا ہوں، کیا دین کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے ٹائم ہے؟ نماز ہے نا، کتنی شرطیں ہیں نماز کی؟ چھوٹا سا سوال ہے. بیدر کے مسلمانوں، تمہارے سے میرا سوال ہے، نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ 7. آپ زبان کھولے اس لیے آپ کا شکریہ. ارکان، واجبات، مستحبات. ایک نماز ہم پڑھتے ہیں، بڑے بڑے عناوین بعد میں بات کریں گے.
بنیادی باتوں پہ پہلے بات کریں گے انشاءاللہ۔ 9 شرطیں ہیں نماز کی۔ کتنی؟ ایک شرط وضو بنانا ہے، بغیر وضو کی نماز ہوگی۔ ایسی اور 8 شرطیں ہیں، 14 ارکان ہیں، 8 واجبات ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ میں اور آپ پڑھتے ہیں، اس کلمے کی 7 شرطیں ہیں۔ کیا ہمیں یہ علم ہے؟ ہر چیز کا علم تو ہم نے حاصل کر لیا، کیا یہ علم ہم نے حاصل کیا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کیجئے۔ اگر کسی نے دین کا علم حاصل کیا اور اس کے مطابق زندگی گزاری تو قبر کا یہ تیسرا سوال اسے یاد آئے گا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا میرا دین اسلام۔ میں کم سے کم یہاں جو لوگ حاضر ہوئے ہیں اتنی اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو وہ تینوں سوالات کے جوابات قبر میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ کم سے کم اتنا تو مل جائے، یہاں آنے کا فائدہ ہو جائے۔ جی اللہ وہ سوالات کے جوابات عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کامیاب کون ہے؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ سن لیجیے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرے گا اللہ کی، جو اطاعت کرے اللہ کے رسول کی، وَيَخْشَى اللَّهَ، میرا عنوان اب آ رہا ہے، اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتا رہے گا۔ کس سے؟ خشیت الہی میرا عنوان یہی ہے نا۔ وَيَخْشَى اللَّهَ، اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے، وَيَتَّقِهِ، اور ہمیشہ اللہ کا تقوی اپنے اندر رکھے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اللہ کہہ رہا ہے صحیح معنی میں یہی کامیاب ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جس کے اندر تقوی موجود ہے، صحیح معنی میں یہی کامیاب ہے۔ وہ لوگ سبحان اللہ، یہ آیت پڑھا میں اور ایک مسجد میں جمعہ کا خطبہ بھی دیا۔ ایک مسجد کے لیے چندے کی ضرورت تھی، ماشاءاللہ جمعہ میں اعلان ہوا اور ایک ہی جمعہ کا چندہ تقریباً 30 لاکھ روپے ہوا۔ جی ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ 12 دنوں میں پیسہ دینے کی ضرورت تھی، ارجنٹ پیسہ دینے کی ضرورت تھی، لوگوں نے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سبحان اللہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کے جتنے گھر تعمیر ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آسانی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی عطا فرمائے، اللہ ان کے دلوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ ابھی جو آیت کریمہ ہے، وہ لوگ جو مومن ہیں اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، غور سے سنو، اور اللہ چاہے تو ہماری زندگی اس آیت میں بدل جائے گی انشاءاللہ، بدل جانی چاہیے ہماری زندگی۔ قرآن کی آیت سنو، آیت ایسی، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اللہ کے ڈر سے ڈرتے رہتے ہیں، پہلی چیز۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، جو اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے میرے بھائی، والذین یؤتون ما آتوا، اگر ہو سکے تو یہ جملہ میرے ساتھ پڑھو، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، 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 3 بار میں نے کہا وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یؤتون ما آتوا، وہ قلوب، ان کے دل جو ہے دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ کیوں ڈر رہے ہیں؟ یہ آیت آپ کی سمجھ میں آئی؟ آیت سمجھ میں آئی؟ خرچ کر کے ڈرتے ہیں، سمجھ میں آئی آیت؟ آپ کی سمجھ میں، حضرت عائشہ کی سمجھ میں نہیں آئی رضی اللہ عنہا۔ حضرت عائشہ نے، میں نے حدیث نوٹ کی ہے، اللہ کے رسول کے پاس گئے، اپنی زندگی بدلو اس آیت کی روشنی میں، بدلیں گے انشاءاللہ، بدلیں گے انشاءاللہ۔ دے کر ڈرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ڈرنا، ڈرنا ہی ہمارا موضوع ہے نا، اللہ کے راستے میں دے کر کے ڈرنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ نے کہا، الفاظ حدیث ایسے ہیں، اے اللہ کے نبی یہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور ڈرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو چوریاں کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں؟ قربان جائے میرے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ محفل میں جان باقی ہے، محفل میں جان باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے بڑا اچھا جواب دیا، لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی، اس کا یہ معنی نہیں ہے
गुनाह करके डरना ये माना नहीं है, शराब पी के डरना माना नहीं है, चोरी करके डरना माना नहीं है। इसका माना ये है अल्लाह के रास्ते में इबादत करना, अल्लाह के रास्ते में देना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अल्लाह के रास्ते में मस्जिदें बनाना, अल्लाह के रास्ते में मदरसे बनाना, अल्लाह के रास्ते में यतीमों को देना, और ये डरते रहना कहीं ये चीज हमारे मुंह पे ना मार दी जाए। जी इंशाअल्लाह अमल होगा। जी ये मस्जिद हमें नहीं रहते तो मस्जिद रहती थी, ये क्या हमारा जुमला होता है। देकर डरना अल्लाह को पसंद है, खर्च करके डरते रहना अल्लाह को पसंद है। ये डरने के बारे में कुछ आयतें थी कुरान मजीद की जो उसकी फजीलत और उसकी अहमियत को बयान करती थी। एक हदीस है, बहुत अच्छी हदीस, बड़ी अच्छी हदीस है। अगर आप ये हदीस एक बार भी सुनेंगे, बड़ी आपको इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा इस हदीस का होगा, आपको बहुत खुशी महसूस होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुनेंगे हदीस सुनेंगे इंशाअल्लाह। पहली बार जब ये हदीस में पढ़ा बहुत खुशी हुई मुझे ये हदीस पढ़कर, और ये हदीस खशियत इलाही के बारे में, ये हदीस अल्लाह से डरने के बारे में है। रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, कहते हैं क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यरजुन नार रजुल, वो आदमी कभी जहन्नम में नहीं जा सकता। कौन सा आदमी? बका मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से जिसकी आंखों से आंसू निकले, अल्लाह के डर से कभी वो अपनी आंखों से आंसू निकाला। आगे का जुमला बड़ा प्यारा है, देखो, हत्ता यऊद अल-लबनु फी ज़रा, हत्ता यऊद अल-लबनु फी ज़रा, यहां तक कि दूध जो थन से निकला हुआ है वापस दूध थन में चला जाए। अल्लाह आपको हदीस समझने की तौफीक अता फरमाए। समझ में आया है? हदीस समझ में आई? नहीं आई? अल्लाह जज़ाए खैर दे आप। ऐसा मुमकिन है कि दूध थन से निकला हो और वापस उसमें वापस चला जाए? मुमकिन है? ऐसा कभी आपने देखा कि एक गाय है, उसके थनों से दूध निकला हो और वो दूध वापस थन में चला जाए? अल्लाह के नबी का जुमला है, हत्ता यऊद अल-लबनु फी ज़रा, जैसे ये नामुमकिन है कि निकला हुआ दूध वापस थन में नहीं जा सकता, ऐसे ही ये भी नामुमकिन है अल्लाह के डर से रोने वाला जहन्नम में नहीं जा सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैंने कहा नहीं, ये एक हदीस आप इस मजलिस से लेकर चले जाओ, आपका बैठना कामयाब, आपका आना कामयाब। क्या ताकीद है मेरे नबी की ज़बान में, क्या यकीन है मेरे नबी की ज़बान में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे थनों से निकला हुआ दूध वापस थन में नहीं जा सकता, वैसे अल्लाह के डर से रोने वाला आदमी कभी जहन्नम में नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह। एक और हदीस है जी, अल्लाह के हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रावी हदीस है, तिरमिज़ी की हदीस है, सही हदीस है। कहते हैं समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हदीस बोलूँगा उससे पहले एक चीज़ पूछता हूँ, नमाजों में खुशू है? अरे जवाब दो जी। पहले ही बोल दिया हूँ, पूछ कर ही बोलूँगा, वरना शेख वैसे भी आ गए हैं, दुआ पढ़कर बैठ भी सकता हूँ जाकर। नमाजों में खुशू है? नमाजों में अल्लाह का डर है? इबादतों में लज्जत है? ऐसी हमारी नमाजें हैं, किसी ने हमें लॉकअप में लॉक कर दिया है और जैसे ही सलाम फेरा जाता है हमारा लॉक खोल दिया गया है और हम फौरन भागने के चक्कर में रहते हैं। आज हमारी नमाजें ऐसी हैं, हमारे दिलों पर किसी बयान का असर नहीं होता, गानों का असर हो रहा है, फिल्मों का असर हो रहा है। एक ही गाने को पलटा पलटा कर बार बार सुनते हैं, इसलिए कि वो हमारे बचपन का गाना है, हमें यादें दिलाता है। ना कुरान असर कर रहा है, ना वाज असर कर रहा है, ना नमाज असर कर रही है। क्या मतलब है? इसलिए कि हमारा सीना अल्लाह के डर से खाली है, हमारे सीने में अल्लाह का डर नहीं है, हमारे सीने में खशियत इलाही नहीं है। मेरे भाइयों, अब ये हदीस सुनिएगा, क्या करेंगे अल्लाह का डर हमारे अंदर आएगा। 5 असबाब मैं आपके सामने रखूंगा इंशाअल्लाह। कितने? 5 काम तुम्हारे सामने रखूंगा। अगर 5 चीजें आप करोगे, आपकी जिंदगी में इंशाअल्लाह अल्लाह का खौफ आएगा, अल्लाह का डर आएगा, नमाज में खुशू होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला, इबादतों में लज्जत आएगी इंशाअल्लाह ताला। जी करेंगे, सुनेंगे इसे इंशाअल्लाह, और यहीं छोड़कर भी चले जाएंगे मुमताज फंक्शन हॉल में। जी अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। एक और हदीस सुनो इंशाअल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास
رضی اللہ عنہما راوی حدیث ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے لیے ایک وقت رکھا ہے، مجھے نہیں کہا گیا، میں نے رکھا ہے 8 بجے تک، پورے ٹائم دیکھ رہے ہیں ابھی ماشاءاللہ، اسے کب تک ابھی برداشت کرنا ہوگا، برابر کیا بھائی جی؟ نہیں کب تک انہیں پیسہ بات کر کو بولے تو کہاں سے بھائی سے پکڑ لے کوئی سے؟ پھر سن لیجئے حدیث۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، عینان لا تمسہم النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں کبھی اسے جہنم کی آگ ٹچ بھی نہیں کر سکتی، 2 قسم کی آنکھیں ایسی ہیں، عینان لا تمسہم النار، کون سی وہ 2 آنکھیں ہیں؟ پہلے میں ہی بول دیتا ہوں، عین بکت من خشیت اللہ، پہلی آنکھ کبھی جہنم کی آگ اس آنکھ کو جلائے گی نہیں، کبھی جہنم کی آگ اس آنکھ کو کبھی چھوئے گی نہیں، عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے۔ کبھی اکیلے میں بیٹھو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، میں کون ہوں اپنے آپ کو یاد کرو اور ذرا رونے کی کوشش کرو، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے کبھی جہنم کی آگ اسے چھوئے گی نہیں۔ اور دوسری آنکھ کون سی ہے؟ وَعَيْنٌ تَحْرُسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں رات میں نگرانی کرتی نہیں، کئی لوگ جو نگرانی کر رہے ہیں میدان جہاد کے اندر، اس آنکھ کو بھی کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ پہلی جو آنکھ ہے سبحان اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے یا خطرہ نکالتی ہے، کبھی اس آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے، بہت اچھی حدیث، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، 100 سال کے بڑے عالم ان کو کہتے ہیں، مجدد بہت سارے علماء مانتے، میں بھی ان میں سے ہوں، میں علماء تو نہیں ہوں، طالب علم بھی نہیں ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں، میں بھی ان کو مجدد مانتا ہوں، 100 سال کے بڑے عالموں میں سے ایک عالم، سبحان اللہ۔ ابھی جو حدیث میں بولنے جا رہا ہوں اس حدیث کو وہ بڑے اہتمام سے بولتے اور ساتھ میں یہ بھی بولتے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا یہ فیصلہ تم نہیں کرو، یہ حدیث سننے کے بعد یہ اللہ پر چھوڑ دو، سبحان اللہ۔ اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ان کا نام ہے۔ حدیث کیا ہے جانتے؟ صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء، اس باب کے اندر اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، اور اگر آپ نے سنا ہے خالی مجھے اشارہ دیجئے میں آگے نکل جاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک باب حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک باپ کا وقت آخری آیا، اس باپ نے اپنے بچوں سے کہا اگر میں مر جاؤں مجھے دفن نہیں کرو، مجھے جلا دو۔ سنانی حدیث، سنے ہیں حدیث؟ کتنے لوگ سنے ہیں؟ ایک 10% لوگ ہیں، 90% لوگ نہیں سنے۔ کیا چاہتے ہیں حدیث پوری بولوں یا آپ ان سے سن لیں گے جو سنے ہیں؟ ماشاءاللہ، جی ہاں۔ ایک باپ موت کے وقت میں بچوں سے کہتا ہے مجھے دفناؤ نہیں، مجھے جلا دو، اور میری راکھ کو فی کثیر الہوا، جس دن ہوا زیادہ چلتی ہے ہوا میں اڑا دو آدھی راکھ، اور آدھی راکھ کو سمندر میں ملا دو، تاکہ اللہ مجھے دوبارہ اٹھا کر کے نہ کھڑا کرے۔ بڑی بات ہے نا، بڑا گناہ ہے یہ، بڑا گناہ ہے یہ۔ اللہ عز و جل نے سمندر سے کہا جمع کر، سمندر نے وہ سارا جمع کر دیا۔ اللہ نے ہوا سے کہا جمع کر، حدیث بخاری میں ہے، کتاب و حدیث الانبیاء میں ہے۔ اللہ نے سمندر سے کہا سمندر، ہوا سے کہا ہوا نے جمع کر دیا۔ اللہ نے کہا کن، کھڑا ہو جا، زندہ ہو کر کھڑا ہوا۔ اللہ نے اس سے پوچھا غور سے سنو، یہ حرکت تو نے کیوں کی؟ یہ جلانے کا حکم تو نے کیوں دیا؟ کیوں دفنانے کا حکم نہیں دیا ہے؟ اس کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے مخافتک۔ کیا جملہ ہے؟ مخافتک، اللہ تیرا ڈر، میرے اتنے گناہ ہیں اللہ، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں اللہ، میں تیرے سامنے کھڑ نہیں پاؤں گا، تیرے سوالات کے جوابات نہیں دے پاؤں گا، اے اللہ تیرا ڈر ہے، اس کی وجہ سے میں نے یہ حکم دیا۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جی آپ جانتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ کیوں تو نے یہ عقیدہ رکھا، کیوں تو نے یہ فلاں؟ کچھ نہیں، اللہ کو ڈر اتنا پسند ہے میرے بھائیوں، سبحان اللہ، اللہ نے اسے معاف کیا، اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی۔ شیخ البانی ان کی خود کی تقریر ہے، ان کی زبان میں ہے، یہ حدیث پیش کر کے کہتے ہیں کون جنت میں جائے گا،
کون جہنم میں جائے گا، یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی، اللہ سے ڈر کے تعلق سے یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ انبیاء کے بارے میں قرآن مجید بڑے اچھے انداز میں ایک جملہ قرآن کہتا ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ سبحان اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آگے کا جملہ میرے ساتھ پڑھ لینا، آپ نہیں پڑھو گے تو دماغ میں بیٹھے گا نہیں۔ ولا یخشون ولا یخشون ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی سے ڈرتے نہیں، وہ ترم خاں کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ ولا یخشون، یہ نبیوں کی عادت ہے، ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کو چھوڑ کر وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ نبیوں کا وتیرہ ہے۔ اور ڈرنا اللہ سے کیسے ڈرتے ہیں، یہ فرشتوں کی عادت ہے۔ اللہ کے اولیاء موجود ہیں، ہم مانتے ہیں، کیا منچ سے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے اولیاء ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں۔ کون ہے اللہ کا ولی؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو کبھی ڈرتا نہیں ہے، کبھی غم نہیں کرتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کا تقوی مضبوط ہوتا ہے، یہی اللہ کا ولی ہے۔ اور ساتھ میں ان کے بارے میں یہ آتا ہے، وہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ وہ کبھی ڈرتے نہیں ہیں۔ ساری دنیا ڈر رہی ہوگی، ساری دنیا پریشان رہے گی، کیا ہوگا، فیوچر کیا ہو جائے گا، مگر اللہ کا ولی وہ ہے جو کبھی ڈرے گا نہیں۔ یہ ولیوں کی عادت ہے کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام میں بہت سارے واقعات ہیں، شاید یہ موقع نہیں ہے سارے واقعات آپ کے سامنے بیان کرنے کا۔ ایک حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ 8 بجے یونس صاحب کا 8 بجے انشاءاللہ جی، اور باقی ہاں بھی 8 کو ختم کروں گا انشاءاللہ، اطمینان رکھیں۔ فقط اصحاب رسول اللہ، غور سے دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ فقط اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولہم حنیف، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بیان کرتے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان جو سنتے تھے صحابہ اکرام، ان کے بارے میں جو تذکرہ آتا ہے، پہلا تذکرہ یہ ہے کأن علی رؤوسہم الطیر، ایسے بیٹھ کر بیان سنتے گویا کہ ان کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں سننے کے آداب عطا فرمائے۔ کون سے جی؟ سننے کے آداب، بیان کیسا سننا ہے، صحابہ کے جیسا بیان سننا ہے۔ کیسے صحابہ کیسے سنتے تھے بیان؟ کأن علی رؤوسہم الطیر، سبحان اللہ، گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی یہاں سے کوئی اٹھتا ہے، کبھی وہاں سے کوئی اٹھتا ہے، کوئی پتہ نہیں، اگر پیروں میں درد ہے تو ٹھیک ہے، مسجد میں بیٹھ کر سارے پیر پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے، سبحان اللہ، آداب مجلس اس کے اندر نہیں موجود ہیں۔ صحابہ کیسے بیٹھتے تھے؟ اور اس میں ایک چیز یہ ہے، میں جملہ پڑھ رہا ہوں، دیکھو حدیث صحیح حدیث ہے، فقط جب اللہ کے نبی کا بیان سنتے ایسا ڈر پیدا ہوتا ان کے سینوں کے اندر، وہ جو اوپر کا کپڑا ہوتا تھا وہ چہرے پہ ڈال لیتے۔ عرب آپ دیکھتے ہیں، عرب اوپر ایک کپڑا ڈالتے ہیں، وہ کپڑا چہرے پہ ڈال دیتے، وَلَهُمْ حَنِينٌ، اور چھوٹے بچے کی طرح وہ رونے لگتے تھے۔ بیانوں کا یہ اثر صحابہ لیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ اثر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا تو حال کیا ہے، جمعہ میں ذرا لمبا بیان ہو گیا جی، فوراً اس خطیب صاحب کو براکٹ میں بلائیں گے جی، کیا خطیب صاحب گھڑی کون سی ہے، چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے تمہاری گھڑی؟ ہماری تو حالت یہ ہے، سبحان اللہ، صحابہ کی حالت یہ ہے، اتنا اثر لیا کرتے تھے کہ روتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل، اگر قبلہ ایسے ہی ہے مان لیجئے، بائیں طرف لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں اللہ کے رسول کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمرہ ہے، اس کمرے میں نبی بیٹھے ہیں، حضرت بلال جاتے ہیں، اے میرے نبی، صحابہ انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیے، لوگوں کو نماز پڑھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر اپنا وزن اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتی ہے، پہلا سوال نبی کی زبان سے نکلتا ہے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضرت بلال نے کہا نہیں پڑھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
دوبارہ اپنا پورا وزن اپنے ہتھیلیوں میں ڈال کر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوبارہ بے ہوش ہوتے ہیں، اور جب ہوش آتا ہے دوبارہ سوال یہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا جاتا نہیں پڑھا، اللہ کے نبی صاحب کا انتظار کر رہے ہیں۔ تیسری بار جب اٹھنا نہیں ہوا، آپ نے کہا مر ابا بکر لیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو اللہ اکبر، ابو بکر سے کہو نبی کی زندگی میں نبی کی جگہ پر کھڑے ہو کر وہ امامت کرائے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے بچوں کو ابو بکر جیسا بنائے، اللہ ہماری نسلوں کو ابو بکر جیسا بنائے رضی اللہ عنہ۔ جی ہاں، حضرت عائشہ آتی ہیں، میں نے وہ حدیث نوٹ کر لی ہے تاکہ میری زبان سے کہیں چوک نہ ہو جائے۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ نے نبی سے کہا رضی اللہ عنہا، ان ابا بکر، بے شک ابو بکر، بخاری کی حدیث ہے، بے شک ابو بکر اذا قام فی مقامک، تمہاری جگہ پر اگر کھڑے ہو جائیں گے اتنا روئیں گے قرآن پڑھتے ہوئے، ان کے سینے میں اتنا ڈر آئے گا، سبحان اللہ، لوگوں کو آواز سنائی نہیں دے گی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فمر عمر لیصلی بالناس، آپ عمر کو کہہ دیجئے وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ قرآن ابو بکر پڑھ رہے رو رہے ہیں، ابو بکر کے سینے میں سبحان اللہ اتنا ڈر ہے کہ وہ اتنا روئیں گے کہ لوگوں کو آواز سنائی نہیں دے گی۔ سبحان اللہ، اللہ وہ ڈر ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ حدیث مکمل کر دیتا ہوں۔ بار بار جب انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے یوسف کو وہ عورتوں نے بہکایا تھا، تم مجھے بہکا رہی ہو، یہ مقام ابو بکر کا ہے، ابو بکر سے کہو وہ میری جگہ پر نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، کل بھی میں کہا، آج بھی میں کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ اپنے وقت پر میں ختم کروں گا انشاءاللہ، آج بھی کہہ رہا ہوں، اللہ سے دعا کیجئے، امت بہت پریشان ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، آپ مانیے آپ نہیں مانیے، اللہ عمر جیسا ہمیں لیڈر عطا فرمائے۔ دعا کیے آج تک کبھی سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہیے، کبھی آج تک دعا مانگے اللہ حضرت عمر جیسا لیڈر ہمیں عطا فرمائے۔ آج کے بعد مانگیے گا انشاءاللہ، مانگیں گے انشاءاللہ۔ اگر اچھا لیڈر مل جائے مسائل حل ہو جائیں گے، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں سارا کچھ نہیں کہوں گا، میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، کیا فضیلت ہے کچھ نہیں کہوں گا۔ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، ایک آدمی پیچھے سے آ کر پیٹ میں چھرا مارتا ہے، ابو لولو فیروز نام ہے اس کا، ساری انتڑیاں باہر گر جاتی ہیں، سبحان اللہ، ساری آنتیں باہر آ جاتی ہیں۔ 3 دن زندہ رہے، دودھ منہ سے پلایا جاتا، آنتوں سے باہر آ جاتا۔ وہ 3 دنوں میں میرے بھائی اگر یہ سن کر بھی آپ نماز کے لیے بہانے بنائے نا تو پھر آپ کا یہاں بیٹھنا ہی بیکار ہے، چونکہ خون جا رہا تھا، انتڑیاں باہر آ گئی تھی، اسے باندھا گیا تھا کپڑے سے، ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح کی نماز کے وقت میں ذرا آنکھ لگی، ایک صحابی آئے، کہا اذان ہو گئی ہے عمر۔ حضرت عمر نے کہا اس حال میں بھی نماز ٹائم پر پڑھنا ہے، اس حال میں بھی نماز وقت پر پڑھنی ہے، نماز وقت پر پڑھے۔ ایک جملہ حضرت عمر نے کہا، وہ جملہ بتاتا ہے حضرت عمر کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا زیادہ تھا، سبحان اللہ۔ میں مثالیں دیتا جاؤں گا، ذرا بات لمبی ہو جائے گی، میں اسے کاٹ کر وہ 5 باتیں بتا کے بات ختم کر لوں انشاءاللہ، کیا بولتے ہیں؟ بات پوری کروں جی اور بڑھاؤں؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے سننے میں اور میرے اور آپ کے عمل کرنے میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ جی ہاں، حضرت عمر کا جملہ ہے، نوجوانوں میں آپ سے کہوں گا انشاءاللہ 2-3 جملے حضرت عمر کے، ویسے بہت سارے ہیں، 2-3 جملے لکھ کے رکھو انشاءاللہ۔ اس میں سے یہ بھی ایک جملہ ہے، ایک جملہ میں اس سے پہلے کہا تھا نظام آباد میں، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما طلبنا العزت بدون الاسلام اذلنا اللہ۔ اسے لکھ کے رکھو، یہ ہماری تاریخ ہے۔ نحن قوم، حضرت عمر کہا کرتے تھے ہم وہ قوم ہیں، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے۔ کس سے عزت ملی؟ کس سے ملی ہے؟ دولت سے نہیں، ہمارے کاروں سے، ہمارے بنگلوں سے، ہماری پراپرٹی سے نہیں، ہم وہ قوم ہیں اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی ہے۔ فمہما طلبنا العزت بدون الاسلام اذلنا اللہ، جب بھی مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں عزت کو تلاش کیا اللہ نے ذلیل کر دیا۔ لکھ کے رکھو یہ جملہ، لکھ کے رکھیں گے انشاءاللہ، خاص کر اسٹوڈنٹ سے میں کہوں گا، پڑھنے والے بچوں سے میں کہوں گا یہ لکھ کے رکھو، یہ جملہ بھی لکھ کے رکھو انشاءاللہ۔ مرنے سے پہلے حضرت عمر کا جملہ ہے، لوددت، میری خواہش ہے، ان اخرج من الدنیا، میں دنیا ایسی حالت میں چھوڑوں،
میں دنیا ایسی حالت میں چھوڑوں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں جب آنتیں باہر آ گئی ہیں, لوددت ان اخرج من الدنیا کفافا لا لی ولا علی, میں ایسی حالت میں چھوڑوں دنیا, سبحان اللہ, کہ میری نیکیاں اور میری برائیاں برابر ہو جائے, اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچائے. اگر میں نے اتنا کام کیا ہے, اچھا خلیفہ بنا ہوں, مگر ایک وقت وہ بھی تھا جب میں نبی کو مارنے کے لیے تلوار بھی لے کر نکلا تھا. نہیں, سوچ کے رو رہے ہیں, سوچ کے رو رہے ہیں تمہارا اور میرا عمل کیا ہے میرے بھائی. عثمان رضی اللہ عنہ, سبحان اللہ, حدیث میں آتا ہے اذا وقف علی قبر یبکی حتی بل لحیتہ, جب بھی کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے اتنا روتے جس شخصیت کو میرے نبی نے 40 مرتبہ جنت کی بشارت دی. کتنی بار, اور وہ شخصیت کا عالم یہ ہے, ان کا ڈرنا یہ ہے, کسی قبر پر کھڑے ہوتے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی بھی ہک جاتی. میرے بھائی مثالیں بہت زیادہ ہیں, کیا کریں گے تو ہمارے دل میں ڈر آئے گا. اصل یہ پورے عنوان کا لب لباب ہے. ایک 5 باتیں میں نے نوٹ کی ہیں, انگلیوں پر گناتا ہوں, اسے سن لیجئے گا, میں اپنا یہ خطاب انشاءاللہ ختم کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے بھائیوں, ٹھیک ہے, ارے تیاری نہیں چھوڑنے میں جنوں, ٹھیک ہے, ارے کچھ تو بولو. انشاءاللہ پہلی چیز, ڈر کیسے آئے گا ہمارے سینے کے اندر. پہلے نمبر پر اہل علم نے لکھا, سب سے پہلے اللہ نے قرآن میں یہ چیز بیان فرمائی, علم دین حاصل کرو, علم دین حاصل کرو, اللہ کا علم حاصل کرو, اللہ کا ڈر سینے میں آئے گا. کیسے بھی آپ, دلیل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ علماء, اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں, علم رکھنے والے ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک جملہ ہے, جتنا تمہارا علم بڑھے گا اللہ کے بارے میں اتنا ڈر بڑھے گا, اور وہ عالم نہیں ہے جو علم تو رکھتا ہے مگر عمل نہیں کرتا ہے. سبحان اللہ, سمجھے میری بات. پہلی چیز علم دین حاصل کریں, خود بھی حاصل کریں انشاءاللہ, اور اپنے بچوں کو بھی کرائیں انشاءاللہ. پہلی چیز ہے یہ انشاءاللہ تعالی. دوسری چیز انشاءاللہ انگلیوں پر گن لیتے ہیں. دوسری چیز ہے قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں. قرآن مجید آپ 1 پارہ روزانہ پڑھنے کے بجائے 10 آیتیں روز پڑھیں, مگر وہ 10 آیتیں سمجھ کے پڑھیں. اگلی بار جب میری اور تمہاری ملاقات ہوگی, آپ انشاءاللہ مجھ سے کہیں گے ہاں میرے دل میں اللہ کا ڈر آنا شروع ہو گیا ہے. اور دلیل ہمارے پاس موجود ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں, اے عبداللہ ابن مسعود قرآن پڑھو. سبحان اللہ, میں قرآن سننا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن اتارا گیا ہے اور میں قرآن پڑھوں؟ نہیں عبداللہ, میں چاہتا ہوں دوسروں سے سنوں, آپ پڑھو میں سنوں گا. سبحان اللہ, غور سے سنو. ہم قرآن سنتے ہیں کہ بھی میں نے دیکھا ہے, کہیں باہر نکل رہے ہیں, گاؤں کے باہر, ہمیں حیدرآباد جانا ہے, بنگلور جانا ہے, دور جانا ہے, شروع میں گھر سے نکلتے وقت قرآن لگاتے ہیں. تھوڑی دور جانے کے بعد ایک دوست بولتا بس با قرآن بند کروا, اب وہ دوسرا لگا ہوا. ایسا بھی دیکھا گیا ہے, یہ گاڑی جا کر لاری کو ماری ہوئی ہے اور اس کے اندر جتنے ہیں سب مر گئے ہیں, مگر اندر میوزک برابر چل رہی ہے. ایسا دیکھا گیا ہے, ایسا دیکھا گیا ہے, لوگ جل گئے ہیں, برابر میوزک چل رہی ہے. ایسے سارے لوگوں سے میں کہتا ہوں اللہ جب قیامت میں اٹھائے گا نا, میوزک کے ساتھ اٹھائے گا. جی ہاں, میوزک کے ساتھ اٹھائے گا. قرآن سے دلچسپی ہماری ہونی چاہیے. قرآن پڑھو میں سنوں گا. اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا, آپ میں کہ اکثر حضرات جانتے ہیں, عبداللہ ابن مسعود سورہ نساء پڑھنا شروع کیے. پڑھتے 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 ایک آیت پر آئے, آپ کے اور میرے کانوں پہ جوں بھی نہیں رینگتی آیت پر. میرے نبی اتنا رو رہے تھے, زاروں قطار آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا حسبک یا عبداللہ, اے عبداللہ بس کرو, آگے سنا نہیں جا رہا ہے. اتنا رو رہے تھے. قرآن سن کر, قرآن پڑھ کر رونا آتا ہے, اللہ کا ڈر آتا. جانتے کون سی آیت؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیسے ہوگی وہ حالت جب سارے قوموں پر اللہ تعالیٰ گواہ بنائے گا, اور سارے گواہوں پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنائے گا. یہ آیت جب نبی نے سنی, اللہ کے رسول رونے لگے. اب قرآن پڑھنا اور قرآن سننا, کتنی باتیں ہوئی, کتنی چیزیں ہوئی. ارے بھائی کچھ تو بولو. کوئی 2 بول رہے ہیں, کوئی 3 بول رہے ہیں, 5 میں کتنی چیزیں ہوئی؟ 3 ہوئی. میں بھائی دعا کر کے جا کے بیٹھ جاتا ہوں. ایسا لگ رہا ہے آپ کو دلچسپی نہیں ہے.
کتنی چیزیں ہوں؟ دو. حضرت دو بول رہے ہیں اور یہاں سے تین بول رہے ہیں. تین والے بھی صحیح ہیں, دو والے بھی صحیح ہیں جی. اس لیے کہ مولوی صاحب کون بولو کسی بھی ناراض نہیں کرنا, ان کو بھی لے کو چلنا, ان کو بھی لے کو چلنا. آپ نے اسے دو کو ایک سمجھ لیا ہے. قرآن پڑھنا الگ ہے اور قرآن سننا الگ ہے. اگر اسے دونوں کو الگ کر لیا جائے, یہ دو ہیں. اور پہلی چیز ہے شریعت کا علم حاصل کرنا. کتنے ہوئے؟ اب تو ساری مجلس کہے گی کتنے؟ تین ہوئی. چوتھی چیز, سبحان اللہ, اکثروا ذکر حاسم اللذات. موت کو یاد کرو, اکیلے جاؤ قبرستان, ساتھ میں ایک آدمی کو بھی نہیں لینا. اکیلے قبرستان جاؤ اور دوست مر گیا ہے کھڑ کر دیکھو, والد مرے ہوئے ہیں کھڑ کر دیکھو, بھائی مرا ہوا ہے کھڑ کر دیکھو. اللہ کی قسم ڈر آئے گا سینے میں, سینے میں ڈر آئے گا. اور یہاں میں بول دیتا ہوں, افسوس کے ساتھ کہتا ہوں, والد مر گئے ہیں, خبر پر کھڑ کر والد کو کیا پڑھنا ہم کو نہیں معلوم. کیا دعا پڑھنا ابا کے لیے؟ خبر پر کھڑے ہو کر جس باپ نے اتنی محنت سے ہمیں پالا, ہمیں پوسا ہے. کئی لوگ ایسے ہوں گے قبرستان کی دعا یاد نہیں. اگر کوئی رشتہ دار مر گیا اس کے لیے پڑھنے والی دعا یاد نہیں. میں تمہارے سامنے بول دیتا ہوں, بات آ رہی ہے موت کی اس لیے بتا رہا ہوں. ایک صحابی نے کہا, ایک جنازے پر میرے نبی نے ایک دعا پڑھی, ایک جنازے پر میرے نبی نے ایک دعا پڑھی, میری خواہش ہوئی وہ جنازہ میرا ہی ہوتا. جی, ایک جنازے پر میرے نبی نے ایک دعا پڑھی, میری خواہش ہوئی وہ جنازہ میرا ہوتا. سبحان اللہ. یہ موقع نہیں ہے, وہ دعا کون سی ہے؟ شروع کا بولتا ہوں, باقی کا آپ دیکھ لیں انشاءاللہ. اللہم اغفر لہ ورحم, آگے پڑھ لیں آپ انشاءاللہ تعالی. بڑی اچھی دعا. چار باتیں. آخری بات, سبحان اللہ, مجالست الصالحین. یہ مجھے مل ہی نہیں رہا, میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کو. نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے, اپنی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ رکھیں, سبحان اللہ, جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یقین مانیے ہمارے اندر بھی ڈر آئے گا. دو بڑے علماء گزرے ہیں, ایک ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ایک ابن قیم رحمہ اللہ. ابن قیم کہا کرتے تھے, جب لگتا کہ دل ذرا کمزور ہو گیا, عبادتوں میں مزہ نہیں آ رہا ہے, ہم جا کر ابن تیمیہ کے ساتھ کچھ دن رہ جاتے. ایسی اثر انداز شخصیت تھی, کچھ دن رہنے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جاتا. سبحان اللہ. اللہ سے دعا کرو, اللہ ایسے لوگ پیدا فرمائے, اللہ ایسے نیک لوگ ہمارے اطراف رکھیں. اللہ ہماری دوستی, ہمارے بچوں کی دوستی اللہ ایسے لوگوں سے عطا فرمائے. آخر میں ایک دعا ہے, اس دعا کے ساتھ میں اس درس کو ختم کر لیتا ہوں. ہمیشہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے. آج بھی حرم کے اندر ہر سال رمضان میں یہ دعا میں سنتا ہوں. بہت سارے علماء کرام یہ دعا مانگتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع, اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع. اے اللہ مجھے وہ دل نہیں چاہیے جو تیرے سے ڈرتا نہیں ہے. اے اللہ مجھے وہ دل نہیں چاہیے جو ڈرتا نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے سینے میں اس کا ڈر پیدا فرمائے. اللہ نمازوں کے اندر اللہ خشوع اور خضوع عطا فرمائے. اللہ عبادت میں اللہ لذت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صرف اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے چھوڑ کر کسی اور سے ڈرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے عمراء کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے قائدین کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے اوقاف کی, اللہ ہمارے اوقاف کی جو اس وقت تلوار لٹک رہی ہے, اللہ ہمارے اوقاف کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری شریعت کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سارے مسلمانوں کو جب ملت کا مسئلہ آئے, امت کا مسئلہ آئے, اتحاد کے ساتھ مل کر اس کا مقابلہ کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. آخر میں اللہ کا شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا. اس کے بعد یہاں کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ جیسے انٹلیکچوئل, پڑھے لکھے اور بہترین لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ باتیں میں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بتا سکوں. اس کے بعد ان بھائیوں کا خاص طور سے میں ہر جگہ شکریہ ادا کرتا ہوں, یہاں بھی ادا کروں گا, جو والنٹیئر بچے ہیں, جو نوجوان بچے ہیں ماشاءاللہ روڈ پہ کھڑے ہو کر گاڑیوں کا انتظام کر رہے ہیں, روڈ پہ کھڑے ہو کر آنے والوں کا انتظام کر رہے ہیں. میں ان کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی اللہ ان کی زندگی میں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو یہ بچے آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.